بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب میں نے اپنی امی کی آخری رخصتی کی تصویر دیکھی تھی، وہ منظر ہمیشہ کے لیے میرے ذہن میں نقش ہو گیا تھا۔ سفید کفن میں لپٹی، خاموش ساکت، اور شاید پہلی بار اتنی بے نیاز۔ میں نے اس دن کے بعد کئی بار اپنے آپ سے پوچھا کہ کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا، مگر جواب ہمیشہ ایک اذیت بھری خاموشی میں لپٹا ہوتا۔ میری کہانی وہیں سے شروع نہیں ہوئی۔ میری کہانی تو اس دن شروع ہوئی تھی جب نکاح کے فوراً بعد میرے شوہر کی جاب سعودی عرب میں لگ گئی اور مجھے پہلی بار اپنی ماں کی گود سے جدا ہونا پڑا۔ شاید وہی میری الوداعی گود تھی۔ امی کے ساتھ میرا رشتہ کچھ یوں تھا جیسے روح کا جسم سے۔ وہ نہ صرف میری ماں بلکہ میری رازدار، دعاؤں کا پہرا اور میری ہر مسکراہٹ کا پیچھے چھپا سایہ تھی۔ میں بچپن سے ان کا ہاتھ پکڑ کر سوتی تھی اور شادی کے بعد پہلی رات جب وہ ہاتھ میرے پاس نہیں تھا تو مجھے نیند نہیں آئی۔ سعودی عرب آ کر زندگی کا نیا باب کھلا، نئے گھر کی ذمہ داریاں، شوہر کی محبت، ایک الگ دنیا۔ لیکن اس سب کے بیچ جب میں امی کا فون آتا، ان کا پہلا جملہ ہوتا، کب آ رہی ہو؟ میں لمحہ بھر کو خاموش ہو جاتی۔ جانتی تھی کہ ویزے، پیسے، چھٹی، سب کچھ ایک جھمیلا تھا، لیکن پھر بھی ہر بار وہی سوال۔ میں اکثر شوہر سے کہتی، امی ہر بار یہی کیوں پوچھتی ہیں؟ وہ جانتی ہے میں فوراً نہیں آ سکتی۔ شوہر مسکرا کر کہتے، ماں ہے، بیٹی کی یاد ستاتی ہوگی۔ مگر میرے دل میں کہیں کچھ چبھتا تھا، جیسے یہ سوال صرف یاد کی شدت نہیں بلکہ کسی انجانے خوف کی نشانی ہو۔ ایک رات جب میں نے امی کو کال کی تو انہوں نے فون آہستہ سے اٹھایا۔ آواز میں وہ چمک نہیں تھی جو پہلے ہوتی تھی۔ میں نے کہا، امی آپ ٹھیک ہیں نا؟ وہ بولی، ہاں ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں، مگر ان کا لہجہ ایسا تھا جیسے کسی سے چھپ کر بات کر رہی ہوں۔ میں نے پوچھا، امی ڈری ہوئی لگ رہی ہیں، سب خیریت ہے؟ اچانک ان کی آواز میں لرزش آئی، وہ رونے لگی اور اگلے لمحے فون بند۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے دوبارہ کال کی مگر فون آف جا رہا تھا۔ دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی۔ میں نے کئی بار کال کی مگر کوئی جواب نہ۔ میرا دل عجیب وسوسوں سے بھرنے لگا۔ میں جانتی تھی کہ میری امی اکیلی نہیں ہوتی، گھر میں انیلا بھابی ہوتی جو میری امی کی بھتیجی بھی تھی اور بہو بھی۔ انیلا بھابی ہمیشہ نرم مزاج، مہربان اور میری امی کا بہت خیال رکھنے والی۔ ہر دن ہر رات میں امی کی آواز کے بارے میں سوچتی رہی، ان کا وہ آخری لہجہ، وہ آنسو، وہ خوف، کچھ تو تھا جو میری سمجھ سے باہر تھا۔ اسی دوران ایک جمعہ میں خانہ کعبہ گئی۔ وہاں کا منظر دل کو جھنجھوڑ دینے والا تھا۔ ہزاروں لوگ، سجدے، دعائیں اور ایک عجیب روحانی سکون۔ میں نے اللہ کے حضور ہاتھ اٹھائے اور رو رو کر اپنی امی کی صحت اور لمبی عمر کی دعا کی۔ اس دن کچھ عجیب سا سکون تھا۔ میرے دل میں شاید خانہ کعبہ میں دعا مانگنے کے بعد کا سکون تھا، یا شاید ماں سے حال ہی میں بات ہو جانے کی تسلی، لیکن وہ سکون صرف چند لمحوں کا مہمان نکلا۔ شام کے وقت جب میرے فون پر امی جان کا نام چمکا، میرے لبوں پر خود بخود مسکراہٹ آئی، جیسے ہر بار آتی تھی۔ میں نے فوراً فون اٹھایا اور خوش ہو کر کہا، امی آپ کیسی ہیں؟ مگر دوسری طرف خاموشی تھی۔ پھر بہت مدھم آواز میں جیسے سانس روک کر کہہ رہی ہوں، میں ٹھیک ہوں فاطمہ۔ یہ ٹھیک ہوں اتنا معمولی سا جملہ تھا، لیکن اس وقت یہ جملہ میرے لیے بجلی کی طرح گرا۔ اس کے پیچھے جو کپکپاہٹ تھی، جو گھبراہٹ چھپی ہوئی تھی، وہ مجھ سے چھپی نہ رہ سکی۔ امی سب خیریت ہے نا؟ میں نے فکر مند ہو کر پوچھا۔ دوسری طرف سے صرف سانسوں کی آواز آ رہی تھی، جیسے وہ کہیں دبک کر بات کر رہی ہوں، جیسے ہر لفظ بولنے سے پہلے کان کسی دروازے پر لگے ہوں۔ امی آپ ڈری ہوئی لگ رہی ہیں، کیا ہوا؟ اسی لمحے ان کی آواز ٹوٹ گئی، فاطمہ۔ وہ بس اتنا ہی بول سکی اور پھر اچانک فون بند ہو گیا۔ میرے ہاتھ سے فون گرنے کو تھا۔ میں نے فوراً دوبارہ کال کی لیکن فون بند جا رہا تھا۔ پہلی بار نہیں تھا کہ امی نے تھوڑا بول کر فون بند کیا، لیکن آج کچھ مختلف تھا۔ میرے اندر ایک انجانا سا خوف جنم لینے لگا۔ پچھلے چند ہفتوں سے ان کا رویہ کچھ بدل گیا تھا، کبھی بات کرتے کرتے رک جانا، کبھی اچانک موضوع بدل دینا، کبھی کال بیچ میں بند کر دینا۔ لیکن آج کی کال میں کچھ اور تھا، کچھ ایسا جو الفاظ میں نہیں ڈھل سکتا۔ میں نے ایک بار پھر کال ملائی، پھر دوسری بار، پھر تیسری۔ ہر بار وہی خاموش سکرین، وہی بند فون۔ دل جیسے کسی نامعلوم اندیشے میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ میرے شوہر نے پریشان ہو کر پوچھا، کیا ہوا؟ میں نے سادہ سا جواب دیا، امی سے بات ہو رہی تھی، فون بند ہو گیا ہے۔ لیکن میری آنکھیں میرا جھوٹ چھپا نہ سکی۔ رات بھر نیند نہیں آئی۔ میں بیڈ پر لیٹی تھی لیکن دل کہیں اور بھٹک رہا تھا۔ میں نے بھائی کو کال کرنے کا فیصلہ کیا۔ بھائی امی سے بات ہوئی آپ کی؟ وہ بولا، ہاں 2 دن پہلے ہوئی۔ خیریت؟ میں نے کہا، امی آج بہت عجیب لگ رہی تھی، جیسے کسی سے چھپ کر بات کر رہی ہوں۔ پھر رونے لگی اور فون بند کر دیا۔ وہ کہنے لگا، فاطمہ تم ہر بات پر گھبرا جاتی ہو، انیلا بھابی ہے نا، وہ اماں کا پورا خیال رکھتی ہیں، شاید نیند سے اٹھ کر بات کر رہی ہوں اس لیے کمزور آواز ہو۔ میں نے چپ چاپ فون بند کر دیا لیکن میرا دل تسلی نہ پا سکا۔ اگلے دن بھی میں بار بار فون کرتی رہی لیکن ہر بار بند جا رہا تھا۔ میری سوچیں ہر زاویے سے گزرنے لگی۔ کیا امی بیمار ہے؟
کیا بھابھی کو کچھ ہوا ہے یا واقعی کوئی ان کو زبردستی خاموش تو نہیں کرا رہا؟ دل کے اندر کئی اندھیرے خدشے سر اٹھانے لگے تھے۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا، کیا ہم پاکستان جا سکتے ہیں؟ انہوں نے تھوڑا سوچ کر کہا، ابھی چھٹیاں مشکل ہیں۔ تمہیں پتا ہے کوئی خاص وجہ؟ میں نے کہا، امی کی حالت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ انہوں نے مجھے تسلی دی، کبھی کبھی عمر کے اس حصے میں انسان ذرا حساس ہو جاتا ہے۔ تم اگلے مہینے پلان بنا لو، میں بھی ساتھ چلوں گا۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا، لیکن اندر سے خود کو بالکل خالی محسوس کیا، جیسے کوئی سایہ میرے آس پاس منڈلا رہا ہو۔ 2 دن گزر گئے، فون بدستور بند تھا، راتوں کی نیند ختم ہو چکی تھی۔ میں سجدے میں جا کر دعائیں مانگتی، یا اللہ میری ماں کو سلامت رکھ، اگر کچھ غلط ہونے والا ہے تو مجھے پہلے خبر دے دے۔ ایک رات خواب میں نے اپنی اماں کو دیکھا، وہ ایک کمرے میں تھی، اندھیرا کمرہ، ان کے ہاتھ میں ایک چراغ تھا جو بجھنے کو تھا۔ میں نے کہا، امی یہ چراغ کیوں بجھ رہا ہے؟ انہوں نے خاموشی سے میری طرف دیکھا اور آنکھوں سے اشارہ کیا جیسے کہہ رہی ہوں وقت کم ہے۔ میں چیخ کر اٹھی، شوہر گھبرا گئے۔ میں نے کہا، امی وہ اکیلی ہیں، وہ ٹھیک نہیں۔ انہوں نے مجھے پانی دیا اور تسلی دی، لیکن میرے اندر کی بے چینی اب شدت اختیار کر چکی تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اب اگلی کال انیلا بھابھی کو کروں گی اور کھل کر بات کروں گی۔ کچھ تو تھا جو چھپایا جا رہا تھا اور میں کسی بھی قیمت پر سچ جاننا چاہتی۔ میں اکثر سوچتی تھی کہ ماں اور بیٹی کا رشتہ صرف خون کا رشتہ نہیں، یہ وہ دعا ہے جو خاموشی سے وقت کے پردے پر لکھی جاتی ہے۔ لیکن کبھی کبھی دعا کرتے ہوئے دل میں یہ خوف بھی سما جاتا ہے کہ کہیں وقت دیر نہ کرتے۔ وہ جمعے کی صبح تھی، مکہ کی فضا میں عجب سی طمانینت تھی، لیکن میرے دل کے اندر ایک انجانی بے چینی۔ پچھلے کئی دنوں سے امی سے رابطہ نہیں ہو رہا تھا، کالز بند جا رہی تھیں اور انیلا بھابھی سے بھی ابھی تک بات نہیں ہو سکی تھی۔ دل جیسے بار بار جھرجری لیتا تھا۔ شوہر نے کہا، آؤ آج خانہ کعبہ میں جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں، شاید تمہارا دل ہلکا ہو جائے۔ میں خاموشی سے تیار ہو گئی، دل میں امید تھی کہ شاید سجدوں میں وہ سکون ملے جو کسی انسان کے الفاظ میں نہیں۔ نماز کے وقت میں طاف کے ایک طرف بیٹھی تھی، حرم کے ستونوں کے سائے میں، لب ہل رہے تھے، آنکھیں نم تھی اور ہاتھ آسمان کی طرف بلند۔ یا اللہ میری ماں کو سلامت رکھنا، یا اللہ اگر وہ کسی تکلیف میں ہے تو اسے مجھ تک پہنچا، یا اللہ وہ ڈری ہوئی لگتی تھی، کیا کچھ ہونے والا ہے؟ یا میرے رب مجھے وقت پر سچ دکھا دے۔ میری آواز ہونٹوں سے نہیں دل کی گہرائیوں سے نکل رہی تھی۔ اسی لمحے میری نگاہ سامنے ایک بزرگ عورت پر پڑی، وہ زمین پر چادر بچھا کر بیٹھی ہوئی تھی، ایک ہاتھ میں چھوٹی سی تھیلی اور دوسرے ہاتھ سے چہرہ چھپا کر رو رہی تھی۔ حرم کے اس پاکیزہ ماحول میں اتنا دل دہلا دینے والا منظر میں نے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ دل بے ساختہ اس کی طرف کھینچنے لگا۔ میں آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اس کے قریب پہنچی اور نرمی سے پوچھا، اماں جی سب خیریت ہے؟ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ وہ چونکی، جیسے میرے سوال نے ان کے اندر دبی چیخ نکال دی۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کیے اور جھکی ہوئی آواز میں بولی، بیٹی تم بیٹی ہو نا، ماں کی قدر جانتی ہوگی۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ بولی، میرا بیٹا مجھے یہاں عمرہ کروانے لایا تھا۔ میں خوشی سے پھولی نہ سما رہی تھی، لیکن ایک دن وہ غائب ہو گئی۔ اس کی بیوی نے کہا تھا کہ مجھے چھوڑ دو، اب 3 مہینے سے میں یہی ہوں، نہ کوئی خبر نہ کوئی سہارا۔ ان کے یہ الفاظ سن کر میرا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ میں نے کہا، آپ کہاں رہتی ہیں؟ کہنے لگی، یہی ستونوں کے سائے، کوئی کچھ کھانے کو دے دے تو کھا لیتی ہوں، ورنہ سجدوں میں بھوک کو بھی نفل بنا لیتی ہوں۔ میں ان کے قریب بیٹھ گئی، ان کی جھریوں بھری انگلیاں میرے ہاتھ پر تھیں۔ ان کی آنکھوں میں وہی کچھ تھا جو میں نے اپنی ماں کی آنکھوں میں دیکھا تھا، وہی خوف، وہی بے یقینی، وہی بے بسی۔ اچانک میرے ذہن میں امی کا آخری فون یاد آ گیا، مجھے بچا لو فاطمہ، وہ مجھے مار دے گی۔ میں اندر سے کانپ اٹھی، کیا میری ماں بھی؟ نہیں، میری انیلا بھابھی ایسی نہیں ہو سکتی۔ لیکن پھر وہ خاموشی، وہ خوف، وہ چھپ کر بات کرنا، سب کچھ ایک دوسرے سے جڑتا جا رہا تھا۔ میں نے اپنی پرس سے کچھ رقم نکالی اور اس اماں جی کے ہاتھ میں رکھ دی۔ وہ بہت روئیں، دعائیں دیتی رہی۔ میں بس ان کا چہرہ دیکھتی رہی اور دل میں اپنی ماں کا چہرہ ابھرتا محسوس کرتی رہی۔ نماز کے بعد میں خاموشی سے بیٹھ گئی۔ خانہ کعبہ میری آنکھوں کے سامنے تھا، لیکن میری روح جیسے کسی اندھیرے کمرے میں بھٹک رہی تھی۔ کیا واقعی میری ماں کو کسی نے چھوڑ دیا ہے، یا وہ چھوڑے جانے کے خوف میں ہے، یا شاید وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہے لیکن کہہ نہیں پا رہی، یا وہ کہنا نہیں چاہتی کہ کہیں میں پریشان نہ ہو جاؤں۔ یہ سوچے میرے گرد طواف کرتی رہی، جیسے خانہ کعبہ کے گرد لوگ۔ ہر دعا کے بعد میں ایک ہی بات کہتی، یا اللہ مجھے وقت پر سچ دکھا دینا، اگر میری ماں تکلیف میں ہے تو مجھے طاقت دے کہ میں ان تک پہنچ سکوں۔ اس دن خانہ کعبہ کی آہ صرف میرے لبوں پر نہیں تھی، وہ میرے دل کی گہرائیوں سے نکل رہی تھی۔ کبھی کبھی ہم سمجھتے ہیں کہ ماں کی دعاؤں سے ہم محفوظ رہتے ہیں، لیکن جب ماں خود کسی ظلم کی زد میں ہو تب کون ماں کے لیے دعا کرے؟ اسی رات میں نے فیصلہ کیا کہ اب انیلا
انیلا بھابھی سے بات ٹال میں ان سے بات کروں اور اب کی بات کھل کر کروں گی، کیونکہ مجھے یقین تھا کوئی سچ ہے جو مجھ سے چھپایا جا رہا ہے، اور وہ سچ میرے سجدوں کے بیچ آہ بن کر پگھلنے لگا تھا۔ انیلا بھابھی سے بات کرنے کا ارادہ تو میں نے مکہ سے ہی کر لیا تھا، مگر دل میں ایک عجیب سی جھجک بیٹھ گئی تھی، شاید اس لیے کہ میں جس عورت سے سچ جاننا چاہتی تھی وہی میری ماں کی سب سے قریبی عزیز اور خدمت گزار، ایک وہی تو تھی جو اماں کے قریب تھی، جو اماں کو وقت پر دوا دیتی، کھانا بناتی اور ہر چھوٹے بڑے کام کا خیال رکھتی۔ لیکن اب سب کچھ بدلتا محسوس ہو رہا تھا۔ کئی دن کی بے چینی کے بعد میں نے ویڈیو کال کی، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ فون کی گھنٹی بجی اور آخر کار کال مل گئی۔ انیلا بھابھی نے فون اٹھایا، اسکرین پر ان کا چہرہ نمودار ہوا اور میں ٹھٹک گئی۔ وہ وہی چہرہ تھا جو ہمیشہ مسکراتا نظر آتا تھا، مگر آج اس چہرے پر تھکن کی ایک چادر تنی ہوئی تھی، آنکھوں کے نیچے گہرے سیاہ ہلکے زرد چہرہ، بال بکھرے ہوئے، اور سب سے بڑھ کر ان کی سانس جیسے قابو میں نہ ہو۔ میں نے فوراً کہا، بھابھی آپ کو کیا ہوا ہے؟ بہت کمزور لگ رہی ہیں۔ انہوں نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، کچھ نہیں فاطمہ، بس بخار ہو گیا تھا، تھوڑی کمزوری ہے، اور تمہیں تو پتا ہے گھر کے کام، اماں کی ذمہ داری، سب کچھ مجھ پر ہے، کبھی کبھی جسم جواب دے دیتا ہے۔ ان کا انداز سادہ نرم اور ویسا ہی شفیق تھا جیسا ہمیشہ سے تھا، لیکن میرے دل میں عجیب بے چینی تھی، جیسے کوئی پردہ ہے جس کے پیچھے اصل حقیقت چھپی ہے۔ میں نے نرمی سے کہا، امی کیسی ہیں؟ بھابھی نے تھوڑا کیمرہ ہٹایا اور کہا، بس سو رہی ہیں اس وقت، بہت تھک جاتی ہیں، ان کی نیند بھی کمزور ہو گئی ہے، اگر جاگ جائیں تو میں بات کروا دوں گی۔ میں خاموش ہو گئی، مگر دل بے قرار رہا۔ میں نے کہا، بھابھی پلیز ایک بار امی کو دیکھ لیں، شاید جاگ گئی ہوں، مجھے ان سے بات کرنی ہے۔ بھابھی نے تھوڑا سا ہچکچاتے ہوئے کہا، اچھا دیکھتی ہوں، اور فون چند لمحوں کے لیے نیچے کر دیا۔ جب سکرین دوبارہ روشن ہوئی تو امی کی شکل نظر آئی۔ میری سانس جیسے تھم گئی۔ امی کے چہرے پر بظاہر کوئی بیماری کے آثار نہ تھے، ان کی رنگت نسبتاً بہتر تھی اور آواز میں بھی کچھ خاص تھکن نہ تھی، لیکن ان کی آنکھوں میں ایک ایسی خاموشی تھی جو کچھ چھپا رہی، وہ خاموشی جسے صرف ایک بیٹی سمجھ سکتی ہے۔ فاطمہ، ان کی آواز سن کر میری آنکھیں بھر آئی۔ امی آپ کیسی ہیں؟ فون کیوں بند جا رہا تھا؟ انہوں نے نظریں چراتے ہوئے کہا، بس فون کہیں رکھ دیا تھا، پتہ نہیں کب بند ہو گیا۔ میں تو ٹھیک ہوں بیٹا، تو خوش ہے نا؟ جی امی، بس آپ کی فکر رہتی ہے۔ فکر نہ کیا کر، انیلا ہے نا، سب سنبھال لیتی ہے۔ امی کا یہ جملہ ایک تضاد تھا، وہ کہہ رہی تھی سب ٹھیک ہے، مگر ان کی آنکھوں میں وہی اندیشہ، وہی انجانا خوف جھلک رہا تھا جو میں پہلے بھی محسوس کر چکی تھی۔ ایک لمحے کو ان کی آنکھیں کسی سائے کی طرف دیکھ کر ٹھٹکی اور انہوں نے جلدی سے بات ختم کرنے کی کوشش کی۔ اچھا بیٹا، اب میں سونا چاہتی ہوں، اللہ تجھے خوش رکھے، اور کال بند ہو گئی۔ میں ساکت بیٹھی رہی، سکرین پر میرا اپنا چہرہ ابھرا، خالی، پریشان اور الجھا ہوا۔ کیا یہ سب میرے دل کا وہم ہے یا واقعی کچھ ایسا ہے جو مجھے نظر نہیں آ رہا؟ امی کی آواز میں وہ ماں والی اپنائیت تھی، مگر ساتھ ساتھ ایک انجانی مجبوری بھی تھی، جیسے کوئی جملہ کہنے سے پہلے رک جاتا ہو۔ بھابھی کی حالت واقعی خراب تھی، یہ بات جھٹلانا ممکن نہیں تھا، ان کا چہرہ بیماری کی گواہی دے رہا تھا، لیکن سوال یہ تھا کہ اگر وہ اتنی کمزور تھیں تو اماں کا خیال کس طرح رکھ رہی تھی؟ کیا واقعی سب کچھ ان کے قابو میں تھا یا پھر کچھ چھپایا جا رہا تھا؟ شوہر نے میرے چہرے کے تاثرات دیکھ کر پوچھا، بات ہوئی؟ کیسی تھی امی؟ میں نے آہستہ سے کہا، امی کی طبیعت بہتر ہے، بھابھی بیمار ہے۔ پھر تو امی کا خیال کون رکھ رہا ہے؟ میں نے بے ساختہ کہا، یہی تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ رات دیر تک میں نیند کی تلاش میں کروٹیں بدلتی رہی، امی کی آنکھوں کا وہ خوف، بھابھی کی کمزوری اور میرے دل کی بے چینی، سب ایک الجھی ہوئی گرہ کی طرح میرے ذہن کو باندھ چکی تھی۔ اگلی صبح جب سورج کی روشنی کمرے میں داخل ہوئی، میں نے دل میں ایک فیصلہ کیا، میں ایک بار پھر کال کروں گی، لیکن اب کی بار سچ جاننے کے لیے۔ اب سوال یہ نہیں رہا تھا کہ ماں کی طبیعت کیسی ہے، اب سوال یہ تھا کہ وہ خاموش کیوں ہے۔ فون کی گھنٹی بجی تو میں معمول کے برخلاف چونک اٹھی۔ صبح کے 10 بجے تھے اور سعودی عرب میں یہ وقت کسی کا بھی کال کرنے کا نہیں ہوتا، مگر سکرین پر امی جان لکھا دیکھ کر دل جیسے زور سے دھڑکا۔ پچھلے دنوں کی بے چینی، ادھوری باتیں اور ان کی آنکھوں میں چھپا خوف سب ایک ساتھ میری آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے کال اٹھائی۔ فاطمہ، ایک کانپتی روتی ہوئی آواز نے میرے وجود کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ امی کیا ہوا؟ خیریت ہے؟ میں نے ایک ہی سانس میں پوچھا۔ وہ ہچکیوں میں کہنے لگی، مجھے بچا لو فاطمہ، انیلا مجھے مار دے گی، وہ مجھے ختم کرنا چاہتی ہے، بیٹا مجھے یہاں سے لے جاؤ۔ میرے ہاتھوں سے موبائل فون گرنے ہی والا تھا، دل کی دھڑکن بے قابو ہو گئی اور زبان گنگ ہو گئی۔ ایک لمحے کو سمجھ ہی نہ آیا یہ سب خواب ہے یا حقیقت۔ امی آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ بیٹا مجھ پر یقین کرو، وہ مجھے کچھ کھلا رہی ہے، میری ہڈیاں ٹوٹنے لگتی ہیں، میں تھک جاتی ہوں، سانس رکنے لگتی ہے، مجھے لگا تھا شاید بیماری ہے،
مگر نہیں، کچھ ہے، وہ چھپا رہی ہے، وہ مجھے مار دے گی فاطمہ۔ پھر جیسے کسی نے ان کا فون کھینچ لیا ہو، لائن کٹ گئی۔ میں خالی نظروں سے موبائل کو گھورتی رہ گئی، اندر جیسے کچھ ٹوٹ گیا ہو، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، لیکن یہ روایتی آنسو نہیں تھے، یہ خوف، اذیت اور بے بسی کے آنسو تھے۔ اب سوال یہ نہیں تھا کہ امی بیمار ہیں یا بھابھی کمزور، سوال یہ تھا کہ کون سچ بول رہا ہے اور کون نہیں۔ میری بھابھی جو مجھ سے بھی پیار سے پیش آتی تھی، جو ہر ویڈیو کال میں تھکی ہاری مگر وفاداری سے اماں کی خدمت کرتی نظر آتی، اور دوسری طرف میری ماں جو بچپن سے مجھے جھوٹ بولنا نہیں سکھا سکی، وہ ماں جو اپنی بیٹی کے سامنے آنسو روک نہ سکی۔ میری ذہنی کشمکش میں ڈوب گئی۔ کیا امی واقعی وہم کا شکار ہو گئی ہیں؟ بڑھتی عمر، اکیلا پن، محلے کی باتیں، یا پھر بھابھی کے چہرے پر چھپی وہ بیماری، وہ نکاہت، ایک پردہ، ایک ایسی چادر جو حقیقت کو ڈھانپے ہوئے۔ میں نے ایک بار پھر کال کی، فون بند جا رہا تھا۔ شوہر نے مجھے روتے دیکھا تو قریب آ کر پوچھا، فاطمہ کیا ہوا؟ میں نے ساری بات ہچکیوں میں بیان کی۔ ان کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ بھابھی ایسی ہو سکتی ہیں؟ میں نے آہستہ سے کہا، میں کچھ نہیں کہہ سکتی، بس امی کی آواز میں خوف تھا، ایسا خوف جو اداکاری نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے میرا ہاتھ تھام کر کہا، اگر دل مطمئن نہیں تو شک کو دباؤ مت، سچ کھوجنے کی کوشش کرو۔ میں رات بھر سوچتی رہی۔ پچھلے ہفتوں کے تمام لمحے، امی کی وہ خاموش نظریں، انیلا بھابھی کی زرد رنگت، وہ ویڈیو کال میں اماں کا جلدی بات ختم کر دینا، سب کچھ ایک مکمل تصویر بنا رہا تھا۔ میں نے دوبارہ انیلا بھابھی کو کال کی، لیکن وہ بھی بند جا رہا تھا۔ اب تو جیسے سب دروازے بند ہو چکے تھے۔ میں نے بھائی کو اٹلی میں فون کیا۔ بھائی، آپ کی امی سے کب بات ہوئی؟ وہ بولا، 4 دن پہلے۔ وہ کہہ رہی تھی کہ انیلا ان کا خیال رکھتی ہے۔ کیا ہوا؟ میں نے ماں کی فریاد اسے بتائی۔ وہ چپ ہو گیا، جیسے یقین آ رہا ہو۔ فاطمہ، انیلا ایسی نہیں ہے، شاید اماں کچھ سن کر گھبرا گئی ہوں۔ میں نے کہا، ممکن ہے، مگر وہ خوف میں تھی، اور وہ لفظ مار دے گی، یہ کوئی یوں ہی نہیں کہتا بھائی۔ ہم دونوں خاموش ہو۔ میں نے اس رات رب سے سچ دکھانے کی دعا کی، جیسے کوئی اندھیرے کمرے میں شمع مانگتا ہے۔ میں جانتی تھی کہ میری ماں کی بات پر آنکھ بند کر کے یقین کر لینا جذباتی پر ہوگا، اور بھابھی کو مکمل معصوم مان لینا غفلت۔ سچ کہیں بیچ میں دفن تھا، اور مجھے کھودنا تھا۔ مجھے ابھی اور بہت کچھ جاننا تھا، کیونکہ اب ماں کی فریاد فقط ایک آواز نہیں، بلکہ میری روح پر ایک قرض تھی۔ میں نے کئی دن صرف اس انتظار میں گزار دیے کہ کب انیلا بھابھی کا فون آن ہو اور کب میں ان سے بات کر سکوں۔ ماں کی آخری کال کی بازگشت اب بھی میرے کانوں میں گونجتی تھی، مجھے بچا لو، انیلا مجھے مار دے گی۔ یہ جملہ میری نیندیں چھین چکا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بھابھی کا تھکن سے نڈھال چہرہ، ان کی سانس کی بے ترتیبی اور مسلسل خود کو سنبھالنے کی کوشش بھی میرے سامنے تھی۔ آخرکار ایک شام انیلا بھابھی کی طرف سے کال آ گئی۔ میں نے بغیر کچھ سوچے فوراً کال اٹھائی۔ اسکرین پر وہی چہرہ نمودار ہوا، پتلا، کمزور، مگر آنکھوں میں کسی نہ کسی حد تک سکون۔ فاطمہ، کیسی ہو؟ کئی دن سے تمہاری کال نہیں آئی، سب خیریت ہے؟ ان کے لہجے میں وہی اپنائیت تھی، وہی نرمی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میں نے لمحہ بھر سوچا، پھر دھیرے سے کہا، بھابھی، امی کی کال آئی تھی کچھ دن پہلے، بہت پریشان لگ رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ آپ ان کو نقصان پہنچانا چاہتی ہیں۔ ان کی آنکھیں چند لمحوں کے لیے پھیل گئی، جیسے کسی نے انہیں تھپڑ مارا، پھر وہ جھک گئیں اور گہری سانس لیتے ہوئے بولی، فاطمہ، میں سمجھتی ہوں کہ تم کیوں پریشان ہو، لیکن میں تمہیں قسم دے کر کہتی ہوں، میں نے اماں کے ساتھ کبھی برا سلوک نہیں کیا۔ میں خاموشی سے دیکھتی رہی۔ وہ اپنے الفاظ کو نرمی سے لیکن بڑی سچائی سے بیان کر رہی تھی۔ فاطمہ، تمہیں تو معلوم ہے نا، محلے والیاں کیسی ہوتی ہیں، روز کچھ نہ کچھ لے کر اماں کے کان میں ڈالتی ہیں۔ کبھی کہتی ہیں کہ بہو دیر سے کھانا دیتی ہے، کبھی کہتی ہیں کہ بہو بات نہیں مانتی، اور اماں، وہ تو ذرا سی بات پر رنجیدہ ہو جاتی، وہ روکتی پھر آہستہ سے بولتی۔ اوپر سے ان کی سماعت بھی تو ویسی نہیں رہی، کئی بار بات پوری سنتی نہیں اور مطلب کچھ اور نکال لیتی ہیں۔ میں سوچ میں پڑ گئی، ماضی کی کئی باتیں ایک ایک کر کے ذہن میں ابھرنے لگی۔ مجھے یاد آیا، بچپن میں بھی اماں کئی بار مجھ سے کہتی، انیلا پہلے جیسی نہیں رہی، اب صرف بہو ہے، میری بھتیجی نہیں۔ اور میں ہر بار انہیں سمجھاتی، امی، آپ محلے والوں کی باتوں میں مت آیا کریں۔ پھر کچھ دن بعد وہ خود ہی ہنستی ہوئی کہتی، فاطمہ، واقعی تم ٹھیک کہتی ہو، انیلا جیسی بہو ہر کسی کو نہیں ملتی۔ یہی اماں تھی، جذباتی، حساس اور سنے سنائے پر یقین رکھنے والی۔ بھابھی بولتی رہی، فاطمہ، میں خود بیمار ہوں، میرے لیے روز اماں کو نہلانا، دوائی دینا، کھانا بنانا، سب کچھ کرنا آسان نہیں، لیکن میں یہ سب کرتی ہوں دل سے، کیونکہ وہ میری ماں بھی ہے۔ میں نے دیکھا ان کی آنکھوں میں نمی۔ تمہیں پتا ہے،
رات کو کبھی کبھی میں چپکے سے اماں کے کمرے میں جا کر دیکھتی ہوں کہ وہ آرام سے سو رہی ہیں یا نہیں، ان کا پاؤں ڈھگا ہوا ہوگا یا نہیں۔ میں اگر انہیں تکلیف میں دیکھوں تو میری اپنی طبیعت اور بگڑ جاتی ہے۔ میں نے ان کی بات غور سے سنی، ایک لمحے کو دل واقعی پگھلنے لگا۔ آخر یہ وہی بھابھی تھی جنہوں نے میری شادی کے دن میرے آنسو اپنے دوپٹے سے صاف کیے تھے، جو اماں کے لیے ہر دوا وقت پر لاتی اور مجھے تسلی دیتی تھی۔ لیکن بھابھی امی اتنی ڈری ہوئی کیوں تھی؟ ان کی آواز میں خوف اور وہ بات چھپ چھپ کر کے رہی تھی۔ بھابھی نے دھیرے سے جواب دیا، فاطمہ، جب انسان بڑھاپے کی دہلیز پر ہوتا ہے تو اس کا دل کمزور ہو جاتا ہے، کسی کا ذرا سا رویہ بھی اسے اندیشہ دے جاتا ہے، اور اماں تو ویسے بھی اب کچھ زیادہ ہی جذباتی ہو گئی ہیں۔ میں نے ایک لمبی سانس لی، شاید وہ سچ کہہ رہی تھی، شاید ماں واقعی وہم کا شکار ہو گئی تھی۔ فاطمہ، تم پاکستان آ جاؤ، سب کچھ دیکھ لو، تمہارے دل کو سکون آ جائے گا۔ لیکن میں اتنی بڑی بات پر الزام سن کر بہت ٹوٹ گئی ہوں۔ میں نے آہستہ سے کہا، بھابھی مجھے معاف کر دیں اگر میری باتوں سے آپ کو دکھ ہوا ہو، میں بس بہت پریشان تھی۔ امی کی آواز، ان کا خوف، وہ سب برداشت کرنا مشکل تھا۔ وہ ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، بیٹی ہو، فکر تو ہوگی، کال بند ہوئی تو میرے دل پر بوجھ کچھ کم ہوا تھا۔ ایک پل کو لگا شاید میں نے بلا وجہ خود کو اذیت میں مبتلا کر رکھا، شاید اماں کو غلط فہمی ہوئی، یا شاید یہ سب محلے کی باتوں کا اثر تھا۔ میں نے ماں کے لیے ایک بار پھر دعا کی، یا اللہ میری ماں کو دل کا سکون دے اور مجھے سچ دکھانے کی ہدایت۔ لیکن یہ سکون زیادہ دیر ٹھہرنے والا نہ تھا، کیونکہ کچھ سچ خاموشی کے پیچھے چیخ رہے ہوتے ہیں، اور میں صرف ایک بیٹی تھی جو ان چیخوں کو سننے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ وقت کا بہاؤ بظاہر چلتا رہتا ہے، لیکن کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے دل میں ہمیشہ کے لیے ٹھہر جاتے ہیں۔ انیلا بھابھی سے ہونے والی گفتگو کے بعد میں نے خود کو کافی حد تک مطمئن کر لیا تھا۔ میں نے دل کو یہ یقین دلا دیا تھا کہ ماں کی باتیں بڑھاپے کی نرمی اور محلے کی چالاکیوں کی امتزاج ہے۔ میں نے سوچا شاید میں ضرورت سے زیادہ حساس ہو گئی ہوں۔ کچھ دن معمول کے مطابق گزرنے لگے۔ میں نے اپنے آپ کو گھر کی ذمہ داریوں میں مصروف رکھا۔ شوہر نے بھی دیکھا کہ میرا مزاج قدرے بہتر ہوا ہے، اور انہوں نے مجھے مزید خوش رکھنے کی کوشش کی۔ لیکن حقیقت ہمیشہ ایک کونے میں چھپی رہتی ہے، اور جب وہ ظاہر ہوتی ہے تو انسان کا سکون، اس کی سمجھ سب بکھر کر رہ جاتے ہیں۔ وہ دوپہر بہت عام سی لگ رہی تھی۔ میں کچن میں سبزی کاٹ رہی تھی اور ریڈیو پر نعت چل رہی تھی۔ فون بجا اور میری نظر جیسی سکرین پر پڑی، ہاتھ سے چھری گر گئی۔ امی جان، میرا دل دھڑکنے لگا۔ میں نے فوراً کال ریسیو کی۔ امی، دوسری طرف سے صرف سانسوں کی آواز آ رہی، گہری، تیز اور ڈری ہوئی۔ پھر ایک کپ کپاتی لرزتی ہوئی آواز سنائی، فاطمہ مجھے لے جاؤ، انیلا مجھے زہر دینا چاہتی ہے، وہ کہتی ہے وقت آ گیا ہے۔ میرے منہ سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ میں نے کپ کپاتے لہجے میں پوچھا، امی کیا کہہ رہی ہیں آپ، کہاں ہیں آپ ابھی؟ لیکن اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، فون بند ہو چکا تھا۔ میں سانس لینا بھول گئی، میری آنکھیں بے تحاشا پھیل چکی تھی اور میرے قدموں تلے زمین نکل چکی تھی۔ زہر، وقت آ گیا ہے، کیا میں نے واقعی یہ الفاظ سنے تھے؟ میرے اندر ایک ہنگامہ برپا ہو چکا تھا، لیکن اس لمحے ایک عجیب کشمکش نے مجھے آ پکڑا۔ ایک طرف ماں کی لرزتی ہوئی بے بس آواز تھی جو ایک بار پھر فریاد کر رہی تھی، اور دوسری طرف انیلا بھابھی کا سادہ بے گناہ چہرہ، ان کی بیماری، ان کی سچائی سے بھری آنکھ۔ میرے ذہن میں ایک ہی جملہ بار بار گونج رہا تھا، فاطمہ مجھے لے جاؤ۔ میں بیڈ پر بیٹھ گئی، فون ہاتھ میں پکڑا، بار بار نمبر ملاتی رہی، لیکن اس بار پھر وہی کہانی، بند فون۔ شوہر کمرے میں داخل ہوئے تو میرے چہرے کی زردی اور آنکھوں کی گھبراہٹ دیکھ کر وہ بھی چونک گئے۔ فاطمہ کیا ہوا، تم پھر رو رہی ہو؟ میں نے دھیرے سے ساری بات دہرا دی۔ وہ بھی لمحے بھر کو چپ ہو گئے، پھر میرے قریب بیٹھ کر بولے، اب کی بار اگر تمہاری ماں نے یہ کہا ہے تو یہ محض وہم نہیں ہو سکتا، شاید کوئی بات ہے جو تمہیں سمجھنی چاہیے۔ میں نے بے بسی سے کہا، لیکن بھابھی کی حالت دیکھو، وہ بیمار ہے۔ وہ کہہ رہی تھی کہ اماں رات کو اگر کروٹ بھی بدلیں تو جاگ جاتی ہیں، کہ کچھ چاہیے تو نہیں، تو پھر ماں ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ شوہر کا سوال بالکل سیدھا تھا اور اس کے پیچھے ایک تلخ حقیقت چھپی ہوئی۔ میں نے اس سوال کا کوئی جواب نہیں دیا، شاید میرے پاس کوئی جواب تھا ہی نہیں، یا شاید میں جان بوجھ کر کسی نتیجے تک پہنچنے سے گھبرا رہی۔ اس رات نیند نہیں آئی، بستر پر لیٹے لیٹے میں چھت کو گھورتی رہی، جیسے اس پر میرے سوالوں کے جواب لکھے ہوں۔ ماں کے وہ الفاظ جیسے میرے کانوں میں کسی زہر کی طرح گھل رہے، انیلا مجھے زہر دینا چاہتی ہے۔ کیا وہ اپنی ذہنی کیفیت میں کچھ غلط سمجھ بیٹھی، یا کیا واقعی انیلا؟ نہیں، میں نے سر جھٹکا، یہ بات سوچنا بھی مجھے اندر سکھا رہی تھی۔ صبح فجر کے وقت میں نے سجدے میں جا کر لمبی دعا کی، یا اللہ اگر میری ماں کو واقعی کوئی تکلیف ہے تو مجھے حقیقت دکھا دے، اگر وہ غلط فہمی میں ہے تو مجھے صبر دے، اور اگر کوئی گناہ ہونے والا ہے تو مجھے وقت دے کہ میں انہیں بچا سکوں۔ پھر میں نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ زندگی کو نارمل کرنے کی خواہش نے مجھے روزمرہ کے کاموں میں مصروف رکھا، لیکن دل جانتا تھا کچھ ٹوٹ چکا ہے۔ میں نے خود کو یہ باور کرایا کہ شاید ماں کو کسی نے کچھ کہہ دیا ہو، یا انہوں نے کسی دوا کے ذائقے کو کچھ اور سمجھ لیا ہو۔ میں نے دل کو کہا، فاطمہ تو بیٹی ہے، جذباتی ہو رہی ہے، تھوڑا صبر کر،
اللہ سب ٹھیک کرے گا، لیکن دل کا ایک گوشہ جانتا تھا یہ آخری فریاد تھی، اور بعض فریادیں صرف چیخیں نہیں ہوتی، وہ صدا ہوتی ہیں وقت کے در پر دستک دینے والی۔ اور میں اب بھی بیان کرتی ماں کی اس آواز کو سن کر خود کو تسلی دے رہی کہ شاید وہ صرف وہم تھا۔ 2 دن گزر گئے مگر ماں کی آواز میرے دل سے نہیں، وہ آخری فریاد، وہ کپ کپاتی التجا، فاطمہ مجھے لے جاؤ، انیلا مجھے زہر دینا چاہتی ہے۔ یہ الفاظ میری روح پر جیسے کنندہ ہو گئے تھے۔ میں نے کئی بار فون ملایا، کئی بار خود کو تسلی دی، کبھی اللہ کے حضور جھکی، کبھی آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر خود کو سمجھایا کہ شاید سب وہم ہے، لیکن نہ دل مانا نہ ذہن، دونوں ایک ایسی بے چینی میں ڈوبے ہوئے تھے جس کی کوئی منطق نہ تھی، بس احساس تھا، خالص کربناک بے نام سا۔ اور پھر وہ صبح آئی جسے میری زندگی کی سیاہ ترین صبح کہا جا سکتا ہے۔ فون بجا، اس بار اسکرین پر انیلا بھابھی کا نام چمک رہا تھا۔ دل کی دھڑکن تیز ہوئی، میں نے فوراً کال اٹھائی۔ فاطمہ، ان کی آواز میں نمی، تھکن اور ایک بے حد گہری ویرانی تھی۔ امی نہیں رہی۔ ایک لمحے کے لیے دنیا تھم گئی۔ کیا؟ میں نے ہچکچاتی آواز میں پوچھا، جیسے سنے ہوئے الفاظ کی تصدیق چاہیے ہو۔ فجر کے بعد خاموشی سے نیند میں چلی گئی۔ یہ جملہ میرے اندر ایک زلزلے کی طرح آیا۔ میں کچھ نہ بول سکی، بس ایک چیخ میرے دل میں اٹھی جو میرے حلق سے باہر نہ آ سکی۔ شوہر میرے پاس آ گئے، میں نے ان کی طرف دیکھا اور بس اتنا کہا، مجھے جانا ہے ابھی، فوراً۔ انہوں نے میری حالت دیکھی، کوئی سوال، بس ایک جملہ کہا، تیار ہو جاؤ، میں ٹکٹ کرواتا ہوں۔ وہ اگلے چند گھنٹے جیسے خواب میں گزرے۔ میں نے سوٹ کیس بند کیا، بچوں کو پڑوسن کے پاس چھوڑا اور مکہ سے کراچی کی فلائٹ۔ طیارے میں بیٹھ کر میں ساکت تھی، شوہر ہاتھ تھامے بیٹھے تھے، مگر میں کسی اور دنیا میں تھی۔ ماں کی آخری کال، ان کا روتا لہجہ، وہ زہر والا جملہ، اور اب ان کی خاموش موت۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، اتنی جلدی، اتنی خاموشی سے، کیا واقعی سب کچھ نارمل تھا یا کچھ ایسا چھپایا گیا جو بھی سامنے آنا باقی ہے؟ جب گھر پہنچی تو دروازے پر سکوت تھا، جیسے ہر دیوار کچھ بولنا چاہتی ہو مگر الفاظ چھین لیے گئے ہوں۔ بھائی بھی اٹلی سے آ چکے تھے، ان کے چہرے پر تھکن اور غم کے سائے تھے۔ انیلا بھابھی ایک طرف بیٹھی رو رہی تھی، ان کی آنکھیں لال، چہرہ نڈھال، اور ہاتھوں میں ماں کی چادر تھی۔ میں اندر داخل ہوئی تو ماں کی میت سفید کفن میں لپٹی، خاموش بے حس و حرکت سامنے رکھی تھی۔ میرے قدم لڑکھڑا گئے۔ یہ وہی ماں تھی جو 2 دن پہلے زندگی کی بھیک مانگ رہی، جو چاہتی تھی کہ میں انہیں لے جاؤں، جو ڈری ہوئی تھی، سہمی ہوئی تھی، اور آج بالکل خاموش، جیسے زندگی بھر کی اذیتیں ان کی سانسوں کے ساتھ دفنی ہوں۔ میں ان کے قریب گئی، دوزانوں بیٹھ کر ان کے چہرے کو چھوا، ٹھنڈا پرسکون لیکن عجیب سا خالی، جیسے کوئی اپنی خاموشی میں چیخ رہا ہو۔ انیلا بھابھی قریب آ گئی، ان کی ہچکیاں بن چکی تھیں، وہ ماں کے ہاتھ چوم رہی تھی، چہرہ سہلا رہی تھی، بار بار کہہ رہی تھی، امی اٹھے نا، مجھے معاف کر دے۔ ان کے الفاظ سن کر دل میں ایک بار پھر خلش اٹھی۔ معافی؟ کس بات کی؟ کیوں بار بار ان کے الفاظ میں معافی کا رنگ تھا؟ میں نے خاموشی سے بھائی کی طرف دیکھا، ان کے چہرے پر الجھن کے آثار، وہ بھی انیلا کے رویے کو غور سے دیکھ رہے تھے۔ غسل کی تیاریاں مکمل ہو چکی تھی، گھر میں قرآن کی تلاوت کی مدھم آواز، رو دینے والے چہرے اور سفید کفن میں لپٹی ماں کی خاموش موجودگی، سب کچھ ایک خاموش ماتم کی صورت اختیار کر چکا تھا۔ بھائی نے نگاہ مجھ پر ڈالی اور سر جھکا کر کہا، فاطمہ تدفین کا وقت ہو رہا ہے، قبر تیار ہے، ہم میت لے جائیں؟ میں نے گردن جھکائی جیسے سوچ میں ہوں، لیکن دل میں ایک عجیب سی بے قراری نے جیسے پاؤں جکڑ لی۔ دل کہہ رہا تھا کچھ باقی ہے، کوئی بات، کوئی اشارہ، کوئی راز جو ابھی دفن نہیں ہوا۔ اچانک میرے کندھے پر کسی کا ہاتھ، میں نے مڑ کر دیکھا، ایک پختہ عمر کی عورت جن کی آنکھوں میں نمی اور چہرے پر وہ مانوس شفقت دکھائی دے رہی تھی جسے میں پہچان نہیں پا رہی۔ وہ آگے بڑھی اور نرم لہجے میں بولی، بیٹی میں تمہاری ماں کی پرانی سہیلی ہوں، ہم نے بچپن ساتھ گزارا۔ میں نے احترام سے سر ہلایا مگر ان کے چہرے پر سنجیدگی کی ایک لہر تھی جو مجھے پریشان کر گئی۔ وہ تھوڑا جھک کر بولی، تدفین سے 2 دن پہلے جب میں اماں سے ملنے آئی تھی، انہوں نے میرے ہاتھ تھام کر بہت خاموشی سے ایک بات کہی۔ کیا؟ میں نے فوراً دریافت کیا، دل دھڑکنے لگا۔ کہا، اگر فاطمہ آئے تو اسے میرا پیغام دینا، میرا کفن دفنانے سے پہلے ایک بار کھول کر دیکھ لے، بس ایک بار، وہ سچ جان لے گی۔ میرے وجود میں جیسے بجلی دوڑ گئی۔ کفن دیکھنا؟ ہاں بیٹی، تمہاری ماں بہت پریشان تھی، ان کی آنکھوں میں کچھ کہنے کی طلب تھی لیکن شاید وقت میں مہلت نہ تھی۔ میں چند لمحے خاموش رہی، الفاظ میرے گلے میں اٹکنے لگے، اس فریاد کی بازگشت جو 2 دن پہلے میرے کانوں میں گونجی تھی پھر سے تازہ ہو گئی۔ فاطمہ مجھے لے جاؤ، انیلا مجھے زہر دینا چاہتی ہے۔ بھائی کی آواز آئی، فاطمہ ہمیں جانا ہے،
کیا ہوا؟ میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے آہستہ مگر مضبوط لہجے میں کہا، بھائی مجھے اماں کا کفن کھولنا ہے۔ پورا کمرہ جیسے چند لمحے کے لیے ساکت ہو گیا۔ بھائی نے حیرت سے پوچھا، یہ کیا بات ہے؟ میں نے ان کی طرف دیکھا اور کہا، امی نے اپنی سہیلی کے ذریعے مجھے پیغام بھیجا ہے۔ وہ چاہتی تھی میں کچھ دیکھوں، کچھ جانوں جو شاید زبان سے نہ کہہ سکی۔ فاطمہ، ایسے وقت میں؟ بھائی اب الجھ گئے تھے۔ ابھی میں وضاحت دینے ہی والی تھی کہ انیلا بھابھی آگے بڑھی، چہرے پر حیرت اور الجھن کی ملی جلی کیفیت لیے بولی، نہیں یہ سب ٹھیک نہیں ہے، ماں جی بہت نیک تھی، کفن کھول کر ان کی عزت کو تکلیف نہ دو۔ میں نے بھابھی کی طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں اضطراب تھا، چہرے پر بے چینی، کچھ ایسا جو پہلے نظر نہیں آیا تھا۔ میں خاموشی سے ان کے قریب گئی، نرمی سے کہا، بھابھی یہ میرا حق ہے، میں صرف ماں کے کہنے پر کر رہی ہوں، اگر کچھ نہیں ہوا تو ہم سب سکون سے دفنا دیں گے۔ وہ پیچھے ہٹ گئی، لیکن ان کے لب ہلنے لگے تھے، جیسے اندر کچھ ہل رہا ہو، جیسے کوئی طوفان دبایا جا رہا ہو۔ میں نے بھائی کی اجازت کے بغیر ہی ماں کے کفن کا وہ حصہ سے ہٹایا جس کے بارے میں سہیلی نے اشارہ دیا تھا۔ دل کی دھڑکنیں تھم چکی، آنکھیں پلکیں جھپکنا بھول گئی تھی۔ جیسے ہی میں نے کپڑے کو پیچھے کیا، میرا جسم لرز گیا۔ ماں کے پیٹ کے دائیں جانب تازہ ٹانکوں کے نشان تھے، جلد پر معمولی خراشیں اور سرخ دھاگے ابھی بھی واضح تھے، زخم جیسے ابھی بھرے نہ ہو۔ میں پیچھے ہٹی، سانس تیز ہو گئی، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ بھائی نے لپک کر آگے بڑھ کر زخم کو دیکھا اور ان کا منہ بھی حیرت سے کھلا رہ گیا۔ یہ کیا ہے؟ میں نے لرزتی آواز میں کہا۔ یہی وہ بات تھی جو اماں کہنا چاہ رہی تھی۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ انیلا بھابھی دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی، رنگ اڑ چکا تھا، ان کے لب کپ کپا رہے تھے۔ بھائی نے غصے سے ان کی طرف دیکھا۔ انیلا یہ کیا ہے؟ وہ ساکت رہی، آنکھیں جھکی ہوئی، لیکن جسم سے پسینہ بہ رہا تھا، اور میں بس ساکت کھڑی تھی۔ ماں کی خاموشی آج چیخ بن چکی تھی، وہ چیخ جو 2 دن پہلے صرف میں سن پائی تھی، اب سب کو سنائی دے رہی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، امی میں آ گئی ہوں، اور اب سچ چھپنے نہیں دوں گی۔ کفن کے نیچے جو منظر تھا وہ میری زندگی کا سب سے ہولناک انکشاف تھا۔ ماں کے جسم پر وہ نشان، وہ تازہ ٹانکے، جیسے کسی نے ان کے جسم کو چیر کر خاموشی سے کچھ چرا لیا ہو۔ یہ وہ منظر تھا جو نہ صرف آنکھوں کے سامنے تھا بلکہ روح میں پیوست ہو چکا تھا۔ میری سانس جیسے بند ہونے لگی، جسم سن ہو گیا، اور پھر ایک دھند چھا گئی۔ میں سیدھا زمین پر جا گری۔ بھائی نے مجھے سنبھالا، آنکھیں کھلی تو چہرے پر آنسو تھے، دل میں درد۔ میں نے سیدھے بیٹھ کر پھر وہی منظر دیکھا، ماں کا وجود جو اب محض ایک جسم رہ گیا تھا، اور اس پر وہ زخم جیسے ان کی چیخوں کا نشان۔ یہ کیا ہے؟ بھائی کی آواز کپ کپاتی ہوئی فضا میں گونجی۔ کوئی جواب نہ۔ انیلا دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے، چہرہ پیلا پڑ چکا تھا، ہونٹ خشک، آنکھوں میں نمی اور خوف۔ ان کی خاموشی خود ایک گواہی بن چکی تھی۔ بھائی تیزی سے ان کی طرف بڑھے، آواز بلند ہوئی، انیلا جواب دو، یہ ماں کے جسم پر زخم کیسے؟ ان کی ٹانگیں لرزنے لگی، وہ دھیرے سے نیچے بیٹھ، پھر وہ پہلی بار روتی ہوئی بولی، میں مجرم ہوں، ہاں میں نے یہ کیا۔ ایک لمحے کو جیسے پورا کمرہ ساکت ہو گیا، میرے گردے فیل ہو گئے۔ انیلا بولتی گئی، ڈاکٹرز نے کہا تھا کوئی قریبی رشتہ دار چاہیے جو گردہ دے سکے۔ تمہاری ماں، ان کے تمام ٹیسٹ کروائے، ایک گردہ مکمل صحت مند تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، لیکن زبان جیسے پتھر ہو گئی۔ میں نے اماں کو کچھ نہیں بتایا، بس دوا کے نام پر وہ چیزیں دیتی رہی جو ان کے گردے کو مضبوط رکھیں۔ وہ کبھی شک نہ کرتی، مجھے اپنی بیٹی سمجھتی تھی۔ بھائی نے دھاڑ ماری، تو تم نے انہیں دھوکہ دیا؟ ماں جیسے رشتے کے ساتھ ان کا اعتماد، ان کی محبت، سب کچھ بیچ ڈالا۔ انیلا کی ہچکیاں بن گئی۔ میری زندگی بچ سکتی تھی، صرف وہی ایک امید تھی، اور میں کمزور۔ ڈاکٹر نے جب کہا کہ ماں کے گردے کی مطابقت مکمل ہے تو میں نے چپ چاپ ہسپتال لے جا کر آپریشن کروا دیا۔ میں آگے بڑھی، دل میں طوفان تھا۔ امی نے تمہیں ماں کی جگہ دی اور تم نے ان کا جسم چیر کر اپنی سانسیں خرید لی۔ وہ زمین پر گر کر روتی رہی۔ میں نہیں چاہتی تھی ایسا ہو، میں مجبور تھی۔ مجھے لگا وہ بوڑھی ہیں، زیادہ دیر نہیں جئیں گی، ان کا گردہ میری زندگی بچا لے گا۔ میں شرمندہ ہوں فاطمہ، بہت شرمندہ ہوں۔ میں نے ماں کا چہرہ دیکھا جو اب بھی ویسا ہی پرسکون تھا، جیسے سب کچھ جان کر بھی خاموشی سے معاف کر چکا ہو۔ لیکن میرا دل وہ ماں کی چیخیں سن چکا تھا، وہ آخری کال، وہ مجھے بچا لو، وہ زہر والی بات، اب سب واضح ہو چکا تھا۔ بھائی دیوار سے لگ کر کھڑے ہو گئے، دونوں ہاتھ سر پر، اور صرف اتنا کہا، ایک گردے کی قیمت ماں کی زندگی، اور تم نے وہ قیمت خاموشی سے وصول کر لی۔ کمرے کی فضا سانس لینے کے قابل نہ رہی۔ ماں کا چہرہ جیسے کہہ رہا ہو، فاطمہ سچ تم نے دیکھ لیا، اب فیصلہ تم پر ہے۔ میں نے کفن دوبارہ ڈھانپا، دل میں ایک عجیب ٹھنڈک اور جلتا ہوا دکھ اکٹھا تھا۔ میں جانتی تھی ماں بول نہیں سکتی، لیکن ان کا جسم، ان کا زخم، سب کچھ کہہ چکا تھا، سچ سامنے آ چکا تھا۔
اور اب خاموشی بھی گناہ کے برابر لگ رہی تھی۔ انیلا کی سسکیاں ابھی تک کمرے میں گونج رہی تھی۔ وہ بار بار اپنے ہاتھ جوڑتی، فرش پر سر رکھ کر اور خود کو معاف کرنے کی درخواست کرتی جا رہی، لیکن اس کی آواز میں جو دکھ تھا وہ سچ کا بوجھ تھا، ایک ایسا سچ جسے اس نے برسوں چھپایا، اور اب وہ سچ ہم سب کے سامنے ننگا کھڑا تھا۔ بھائی کے چہرے پر وہی کیفیت تھی جو کسی کو دھوکہ ملنے کے بعد ہوتی ہے۔ ایک طرف ماں کی لاش تھی اور دوسری طرف ان کی بیوی، جسے وہ برسوں سے ماں کے برابر مانتے آئے تھے۔ اور تمہیں ذرا شرم نہیں آئی؟ بھائی دھاڑ مار کر، ایک ماں جو تمہیں بیٹی مانتی رہی، تم نے اس کے جسم سے اس کا سکون چرا لیا۔ انیلا اب گھٹنوں کے بل بیٹھ کر رو رہی تھی۔ میں موت کے دہانے پر کھڑی تھی، مجھے لگا اگر بچ گئی تو اماں سے معافی مانگ لوں، لیکن مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ انہیں زخم صرف جسم میں نہیں روح میں بھی لگے گا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، انہوں نے مرنے سے پہلے مجھے کال کی تھی، خوف زدہ کپ کپاتی ہوئی کہہ رہی تھی کہ تم انہیں زہر دینا چاہتی ہو۔ کیا تم نے کچھ کہا تھا ایسا؟ نہیں، لیکن شاید انہوں نے کچھ سن لیا ہو یا میرے انداز میں کچھ ایسا دیکھ لیا ہو۔ میں حقیقت چھپانا چاہ رہی تھی، لیکن اماں ماں سب محسوس کر گئی ہوں گی۔ بھائی نے کرسی سے ٹیک لگائی، چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا۔ چند لمحے بعد وہ آہستہ سے بولی، قانونی طور پر تم نے جرم کیا ہے اور اس کی سزا بھی ہے، میں خود کو پیش کرنے کے لیے تیار ہوں۔ انیلا نے روتے ہوئے کہا، بس آپ لوگ مجھے معاف کر دیں۔ میرے دل میں ایک طوفان برپا تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اس عورت کو کیا نام دوں، مجرم، بے بس، یا محض ایک عورت جو موت سے ڈر گئی تھی اور اس نے زندگی خریدنے کے لیے ماں کی خاموشی کو استعمال کر لیا۔ میں نے ماں کے چہرے کو دوبارہ کھولا، وہ ویسا ہی تھا، پرسکون، جیسے سب کچھ جان کر بھی خاموشی اختیار کر لی ہو، جیسے کسی کو معاف کرنا ان کے مزاج میں شامل تھا۔ میں نے دل میں سوچا، امی، آپ نے شاید مرنے سے پہلے ہی سب کچھ معاف کر دیا ہو، لیکن کیا میں وہ بیٹی بن سکتی ہوں جو آپ جیسے وسعت دل رکھتی ہو؟ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ انیلا فرش پر بیٹھی چپ چاپ ٹکی ہوئی نظروں سے بس دروازے کو دیکھ رہی تھی، جیسے ہر لمحہ اس کے لیے سزا کی چاپ بن کر آ رہا ہو۔ بھائی نے میری طرف دیکھا، آنکھوں میں ایک سوال تھا، کیا ہم اسے معاف کر سکتے ہیں؟ میرے لبوں پر تھر تھراہٹ تھی۔ امی نے تو شاید دل سے سب کچھ معاف کر دیا ہو، لیکن سچ یہ ہے کہ ان کی زندگی کے آخری دن اذیت، خوف اور بے بسی میں گزرے۔ وہ جو دعائیں دیتی تھی خود فریاد بن گئی، ان کے اعتماد کو کچلا گیا، ان کے جسم کو زخم دیا گیا، اور ان کی بیٹی کچھ نہ کر سکی۔ میں نے کفن دوبارہ لپیٹا اور ایک آخری نظر ماں کے چہرے پر ڈال کر دل میں دعا کی، یا اللہ، میری ماں کو ان تمام دردوں کا بدلہ جنت میں دے دینا جنہیں وہ خاموشی سے سہتی رہی۔ اور پھر میں نے انیلا کی طرف دیکھا جو مکمل خاموش ہو چکی تھی، آنسو سوکھ چکے تھے اور چہرے پر موت جیسا سناٹا چھا چکا تھا۔ ماں کی محبت سے بڑا کوئی رشتہ نہیں، مگر دھوکے سے لیا گیا گردہ صرف جسم نہیں رشتہ بھی مار دیتا ہے۔ کہانی ختم ہوئی، مگر دل کا بوجھ شاید کبھی ہٹ نہ سکے گا۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔